ہوا تو ان کا بازو، جس بازو کے ساتھ انہوں نے پرچم اسلام اٹھایا ہوا تھا، ان کا وہ تلوار لگی اور ان کا وہ بازو کٹ گیا۔ تو آپ نے کٹے ہوئے بازو کی پرواہ نہیں کی، بہتے ہوئے خون کی پرواہ نہیں کی، درد کا تو کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سامنے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب سامنے ہوتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا جو ہے نا اس قدر توجہ ہوا کرتی تھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حسن بے مثال کا وہ نظارہ کرتے تھے اور اس طرح محو ہو جاتے تھے کہ ان کے جسم میں، سر میں ذرہ برابر جنبش بھی نہیں ہوتی تھی۔ اور راوی لکھتے ہیں کہ اس طرح وہ ساکت سامد اور متوجہ ہو کر سرکار کے حسن مبارک کا جو ہے نا وہ نظارہ کیا کرتے تھے، کأنَّ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ طَیُّورٌ، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، وہ ہلتے بھی نہیں تھے، حرکت بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ اکبر، پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ پرچم جو ہے وہ دوسرے بازو کے ساتھ، دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ پھر کسی کی تلوار لگی یا تیر لگا، ان کا دوسرا بازو بھی چھل ہو گیا اور پرچم نیچے گرنے لگا، لیکن انہوں نے گرنے نہیں دیا۔ انہوں نے پکڑ کے دونوں ہاتھوں سے، جو ہاتھ معذور تھے، معذور ہو چکے تھے، انہوں نے اپنے سینے سے لگا لیا اور آخر تک جو ہے اس پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اسی جذبہ کے ساتھ، اسی جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے تھے، اور اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کو واضح فتح عطا فرمائی۔ اور جب فتح عطا ہوئی، کفار جو ہیں وہ بھاگنے لگے حسب معمول، جس طرح کہ غزوہ بدر میں ان کے چھکے چھڑا دیے مجاہدین اسلام، بھاگنے لگے۔ جب وہ بھاگنے لگے، اپنا سارا سامان بھی وہیں چھوڑ کر، اپنی تلواریں، اپنے جو کئی نیزے جو ہے کسی کا گر رہا ہے، کسی کی کوئی تھیلی گر رہی ہے، کسی کا کچھ گر رہا ہے، تو وہ بھاگ رہے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تیر انداز صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہاں موجود تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ اب فتح ہو چکی ہے، اب ہمارا یہاں رکنے کا کوئی مقصد نہیں، جو لشکر کفار ہے وہ بھاگ چکا، میدان جنگ سے وہ غائب ہو چکے تھے، بھاگ چکے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین وہ ان کا چھوڑا ہوا مال غنیمت جو ہے وہ اٹھانے میں مصروف تھے۔ تو انہوں نے خیال کیا کہ اب فتح ہو چکی ہے، کفار جا چکے ہیں، تو اب یہاں ہمارا کھڑے ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے، چنانچہ وہ بھی نیچے اترنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ ان کو روکتے رہے، لیکن ان کی توجہ جو ہے وہ اسی طرف تھی کہ جو کفار بھاگ چکے ہیں، فتح ہو چکی ہے، تو ہم جلدی سے جلدی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ جائیں۔ تو اسی جو ہے نا وہ اپنے خیال اور اسی میں وہ نیچے اترنے لگے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے اللہ رب العالمین نے بعد میں بے شمار ممالک کو فتح کرایا، اور وہ سیف اللہ کا لقب جو ہے ان کو عطا کیا گیا، اللہ کی تلوار، وہ جہاں جاتے تھے تو کیا ہے، فتح ان کے ساتھ ساتھ جایا کرتی تھی۔ یہ مشہور ہو گیا تھا کہ خالد بن ولید جدھر جاتے ہیں فتح ان کے ہم رکاب ہوتی ہے، ان کے ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے جب دیکھا، لشکر کفار کے ساتھ تھے، انہوں نے جب دیکھا، ابھی نوجوانی تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ وہ اپنا جبل رمات جو ہے، جبل اینین جو ہے، جہاں پہ تیر انداز تھے، وہ نیچے اتر رہے ہیں۔ انہوں نے تھوڑی دیر دیکھا، جب وہ سارے نیچے اتر گئے تو ایک دستہ جو ان کے ساتھ تھا ان کو لے کر اچانک پیچھے سے جا کر حملہ کر دیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت نے پہلے دیکھ لیا تھا، اسی لیے آپ نے وہاں ان کو جو ہے مقرر فرمایا تھا۔ تو قدرت کو یہی منظور تھا، جنگ کا پاسا پلٹ گیا، اچانک حملہ ہوا، پیچھے سے حملہ ہوا، صحابہ کرام تیار نہیں تھے،
تو اس اچانک حملے سے ایک افراتفری سی پھیل گئی، بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین شہید ہو گئے۔ اور لیکن پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے جذبہ جوش دلانے پر صحابہ کرام کٹھے، یہ خبر مشہور ہو گئی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی معاذ اللہ شہید ہو گئے۔ تو صحابہ کرام نے سوچا کہ اب جن کے لیے ہم لڑتے تھے وہ نہیں رہے تو ہم نے زندہ رہ کر کیا کرنا ہے، وہ بھی بے دل ہو گئے، تلواریں نیچے کر۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہ احد کی کھو میں آپ تشریف لے گئے، صحابہ کرام چند صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اعلان کر دیا جائے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے۔ جب اعلان ہوا پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جمع ہوئے، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو جو ہے نا وہ دشمن کو جو جنہوں نے حملہ کیا تھا ان کو جب نیچے اترے، انہوں نے دیکھا کہ آ رہے ہیں تو وہ پھر ڈر کر بھاگ گئے۔ تو اس میں بھی بہت بڑے سبق، ایک تو یہ سبق ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت سپہ سالار تھے۔ تو اس میں ایک یہ سبق ہے کہ جنگ میں، میدان جنگ میں جہاں کہیں بھی ہوں، جو سپہ سالار ہو نا، اس کے حکم کی ہر صورت تعمیل کی جائے اور اس کے حکم کی ذرہ برابر جو ہے وہ اس سے انحراف نہ کیا جائے، ورنہ بہت بڑے خطرے کا جو ہے وہ سبب بن سکتا ہے۔ تو یہ تمام مجاہدین اسلام، تمام لشکریان اسلام، قیامت تک کے آنے والوں کے لشکر اسلام، لشکریان اسلام کے لیے یہ ایک سبق جو ہے وہ دیا گیا۔ اور دوسرا اس میں بحیثیت سرکار علیہ السلام کے نبی مکرم ہونے کے یہ درس تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادنا سی، حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سرکار علیہ السلام کے اپنے خیال سے حکم کی نافرمانی نہیں کی تھی، نافرمانی کا تو وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ سرکار علیہ السلام کی محبت، سرکار علیہ السلام کی اطاعت، یہی ان کے ایمان کی روح تھی، اور یہی حقیقت میں ایمان کی روح ہے۔ جس شخص کے ایمان جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کی محبت سے لبریز ہو، سرکار علیہ السلام کی اطاعت کا جذبے سے جس کا دل لبریز ہو، وہی کامل مومن ہوا کرتا ہے، اسی کا ایمان اصل ایمان ہوا کرتا ہے۔ سرکار علیہ السلام کی محبت، سرکار علیہ السلام کی اطاعت، یہی عین ایمان ہے، یہی اصل ایمان ہے، یہی روح ایمان ہے۔ اس میں یہ سبق دیا گیا کہ سرکار علیہ السلام کے ارشاد سے، کوئی بھی ارشاد، آپ کی سنت مطہرہ، آپ کے ارشادات، آپ کی احادیث، ان سے سرے منہ جو ہے وہ انحراف نہ کیا جائے، ورنہ ایمان کا خطرہ پیدا ہو جائے گا اور آخرت جو ہے اس کی خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تو سرکار علیہ السلام کی احکام کو من و عن تسلیم کرنا اور دل و جان سے تسلیم کرنا، اس کا بھی اس غزوہ میں یہ سبق ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اوپر غار کی طرف، کھو کی طرف تشریف لے گئے تھے، تو پہاڑ نے اپنا جو ہے نا وہ سینہ، اپنا دم سرکار علیہ السلام کے لیے، صحابہ کے لیے پھیلا دیا تھا۔ سرکار علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ احد جبل، احد ایسا پہاڑ ہے، یحبنا و نحبہ، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ پتھر ہے، پتھر ہے، تو کیا ہم نے کبھی دیکھا ہے؟ ہمارے سامنے پتھر ٹوٹتے بھی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے بھی ہوتے ہیں، کہیں ہم نے اس کا دل دیکھا ہے؟ ہم نے نہیں دیکھا۔
لیکن سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پتھروں کے دل کا حال بھی جانتے ہیں۔ اس میں بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے، ایک پتھر کے دل کی حالت کو جانتے ہیں کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو جو حضور کا غلام آپ سے محبت کرتا ہے، حضور اس کو کیوں نہیں جانتے ہوں گے؟ اور جس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، جس پر سرکار کی نگاہ کرم ہے، وہ پھر سرکار کی شفاعتوں سے کیسے جو ہے نا وہ محروم رہ سکتا ہے؟ وہ سرکار کی کرم نوازیوں سے کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ وہ سرکار کی نظر کرم سے کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ اور جو سرکار کی نظر کرم سے محروم نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بھی محروم نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں سے بھی محروم نہیں ہے۔ اگر پتھر کے دل کو سرکار پہچانتے ہیں اور اس کے دل کا حال جانتے ہیں، تو ہمارے دلوں کے حال سے کیسے بے خبر رہ سکتے ہیں؟ کیسے بے خبر رہ سکتے ہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جب کوئی محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، مجھ پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، تو جو درود جس طرح بھی پڑھا جائے وہ سرکار تک پہنچتا ہے، تو دوسرے درود جو ہم اپنے غافلانہ انداز میں پڑھتے ہیں وہ پہنچائے جاتے ہیں سرکار تک۔ وہ فرشتے لے کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، حضور آپ کے فلاں غلام نے اتنی مرتبہ آپ پر درود پاک کا نذرانہ بھیجا ہے۔ حضور خوش ہوتے ہیں، اس کا نام، اس کے باپ کا نام لے کر حضور کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں غلام نے آپ کے حضور میں یہ نذرانہ بھیجا ہے، حضور اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ، اور جب ہمارے نذرانے، اور پھر جو محبت میں ڈوب کر سرکار کی جو ہے نا توجہ کرتے ہوئے سرکار کے آپ کو اپنے ذہن میں حاضر کرتے ہوئے حضور قلب کے ساتھ جو درود پاک پڑھا جائے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں عشق والوں کے درود میں خود سنتا ہوں۔ اگر پتھر کے دل کی حالات کو جانتے ہیں تو اپنے غلاموں کے حالات کو بھی جانتے ہیں، وہ عشق والوں کے درود کو خود سنتے ہیں۔ اور ہمارے اعمال جو ہیں وہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب ہمارا درود آپ پر پیش کیا جاتا ہے، ہمارے اعمال آپ پر پیش کیے جاتے ہیں، تو پھر ہم جو اچھا عمل کرتے ہیں وہ بھی حضور جانتے ہیں، اور جو خدا نخواستہ اچھا عمل ہم سے سرزد نہ ہو اور سرکار کے حکم کے خلاف یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف معاذ اللہ کوئی ہو، وہ بھی سرکار کے سامنے ہوتا ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس غلام کی طرف سے شرمندہ ہوتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس لیے یہ غزوہ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، یہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ ہم اپنے اعمال جو ہیں وہ اس انداز، جب کلمہ پڑھا ہے سرکار کا تو پھر سرکار کے حکم پر عمل بھی ہم کریں، اور اس کلمے کی لاج رکھتے ہوئے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی کرتے رہیں۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان اپنی پوری سعادتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ ہم سے رخصت ہوا، اور ہمیں یہ تحفہ دے کر گیا کہ پہلے ہم نمازی نہیں تھے، جو نمازی نہیں تھے وہ رمضان المبارک میں آئے، انہوں نے نمازیں شروع کی، نمازیں پڑھتے، تراویحاں پڑھتے، روزے رکھتے رہے، تلاوتیں کرتے رہے، تو اب وہ ہم سے رخصت ہوا ہے، تو وہ یہ تحفے ہمیں دے کے گیا ہے، اب ہم نے ان تحفوں کو سنبھال کے رکھنا ہے، رمضان کے ان تحفوں کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ ہمارے روزے جو ہیں وہ بھی، روزے سے محبت، روزے کا جذبہ وہ بھی برقرار رہے، ہماری تلاوتیں جو ہیں وہ بھی برقرار رہیں، ہماری نمازیں جو ہیں وہ بھی برقرار رہیں۔ اگر تو یہ ساری ان چیزوں کی ہم نے حفاظت کر لی
تو پھر رمضان کا مقصد جو ہے لعلکم تتقون وہ پورا ہو گیا، وہ ہم نے پا لیا، اور اگر اس کی ہم حفاظت نہ کر سکے تو پھر رمضان سے سمجھو کہ خدا نخواستہ ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ تو حضرات گرامی، رمضان کے بعد فوراً بعد عید کے بعد جو ہے یہ 6 روزے ہوتے ہیں، شش روزہ ان کو کہا جاتا ہے۔ عید کے بعد یہ 6 روزے، یہ ساتھ ہی لگاتار بھی رکھے جائیں تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر ساتھ لگاتار نہ رکھ سکیں تو شوال کے مہینے میں آپ ان کو 6 کو پورا کر لیں۔ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں جس نے یہ 6 روزے رکھے اس نے گویا سارا سال ہی روزے رکھے، یہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہمیں ہمارے اسلاف نے یہ درس دیا ہے اور ہمارے سامنے یہ عمل پیش کیا ہے، ہر مہینے 3 روزے، ایام 20 کے روزے، یعنی 13، 14، 15 یہ چاند کی تاریخیں جو ہیں ان کے روزے ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں۔ جو ان پر عمل کرتا ہے ہر مہینے یہ رکھتا ہے وہ بھی گویا سارا سال صائم الدہر کے جو ہے نا وہ زمرے میں آ جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جمعرات کا اور سوموار کا روزہ یہ بھی سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور سوموار کا روزہ تو آپ اکثر رکھتے تھے، اہتمام کے ساتھ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہی دن میری ولادت کا دن ہے، میں اپنی ولادت کے دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار اپنے میلاد کا روزہ پھر فرمایا کہ اسی دن میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، تو اس اعتبار سے بھی یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو آپ کی تو یہ روزے اسی طرح ایک صوم داؤدی اس کو کہا جاتا ہے، ایک دن روزہ رکھنا ایک دن چھوڑنا، تو یہ سارے ہمارے اسلاف نے کیے ہیں اور ہم ان چیزوں کو بھول بیٹھے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کے سے ہم سبق لیتے ہوئے اور اس کے لعلکم تتقون کے جو فوائد کو حاصل کرتے ہوئے ہم یہ اپنی ساری مشقیں جو ہیں وہ برقرار رکھیں اور ان کو اسی طرح جاری و ساری رکھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن احباب نے کرنے کے بعد